نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے اہل بیت کے لیے جو اللہ رب العزت کی نہایت محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے۔ ایک رات وہ حسب معمول بھیس بدل کر نکلے تو ان کے ہمراہ ایک جانثار غلام تھا جس نے ہاتھ میں شمع تھام رکھی تھی۔ گشت کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم پڑھائی میں اس انداز سے مصروف ہے کہ جب بھی اسے کتاب پڑھنے کی ضرورت پڑتی وہ سامنے ایک دکان میں جلتے ہوئے چراغ کے پاس جا کر کتاب پڑھتا اور پھر اپنی جگہ پر آ کر اسے یاد کرتا۔ سلطان نے اسی وقت اپنے ملازم کو حکم دیا کہ وہ اپنی شمع اس طالب علم کو دے دے اور سلطان خود اندھیرے میں واپس محل لوٹ آئے۔ اسی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں نور الدین زنگی کو اپنی زیارت سے فیض یاب فرماتے ہوئے فرمایا، اے نور الدین، خدائے بزرگ و برتر تجھے ایسی عظمت بخشے جیسی تو نے میرے ایک وارث کو دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھلی تو انہیں وہ حدیث نبوی یاد آئی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ حکایت علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات کی ترتیب میں جو انعام اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے پہلے عطا کیا وہ علم ہے۔ انسانوں اور دیگر مخلوقات میں صرف علم کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت تر ہے، اور عالم کو دیگر لوگوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں بلکہ علم ہے۔ جزاک اللہ۔